بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے دعا کی اہمیت، دعا کی عظمت اور دعا کا مفہوم۔ اللہ تقدس و تعالی سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جہاں تک میری آواز پہنچے اللہ جل وعلا حق پر ایمان رکھنے کی، حق کو سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دعا ایک عبادت ہے، دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ جل وعلا نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور جو لوگ میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء والعبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے تاکیداً اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یاد رکھیں دعا سے بڑھ کر عند اللہ تقدس و تعالی معزز عزت والی کوئی شے نہیں۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ترتیب کے حساب سے سورۃ الفاتحہ دعا پر مشتمل ہے، دعا پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم کی سب سے آخری سورت دعا پر مشتمل ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ کی آیات پر غور کیجئے کہ بندہ نمازی حالت نماز میں جب وہ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، رب کو پکارتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سفارشی کے، بغیر کسی سیڑھی کے، بندہ مباشرتاً ڈائریکٹ اپنے رب کو پکارتے ہوئے، مخاطب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کروں گا، تیرے سوا میں کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی
استعانت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا ہوں، تجھ ہی سے مانگوں گا، نہ تیرے سوا کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ تیرے سوا کسی اور سے استعانت کرتا ہوں۔ پھر آگے بندہ رب سے یہ کہتا ہے، دعا کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے، عاجزی و انکساری کے ساتھ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میری رہنمائی فرما صراط مستقیم کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہے، غیر المغضوب علیہم الضالین، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں۔ اب غور کریں کہ کس طرح بندہ مسلمان حالت نماز میں رب ذوالجلال سے سرگوشی کرتا ہے، رب سے گفتگو کرتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا میں جو آیات ہیں جو رب کی تعریف، رب کی بزرگی، رب کی عظمت، رب کی کبریائی مشتمل ہے، بندہ جب زمین پر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے ندا آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اندازہ کریں کہ جب ایک انسان مخلص ہو کر، پوری خلق سے کٹ کر اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، رب کی تعریف کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں تذلل، عاجزی، انکساری کرتا ہے، کس طرح رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف توجہ فرماتا ہے اور بندے کی ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ یہاں زمین پر بندہ یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میری رہنمائی کر سیدھی راہ کی طرف۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ الناس میں اب غور کیجئے کہ کس طرح اللہ جل وعلا نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو استعاذہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قل، کہہ دیجئے، اعوذ برب الناس، میں پناہ طلب کرتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے، مالک الناس، جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس، جو معبود برحق ہے اس کائنات کا، کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں میں ہو یا انسانوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں، ان کے شر سے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ استعاذہ دعا ہے، استعاذہ دعا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ کس طرح اللہ جل وعلا نے قرآن میں یہ چیز ہمیں سکھلائی ہے، بتلائی ہے کہ اپنے رب کی پناہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء، صالحین، اتقیاء کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح وہ لوگ اللہ جل وعلا کو پکارتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے اپنے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور امید کے ساتھ اور ڈر ڈر کر ہمیں پکارتے تھے،
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کے دلوں میں ہماری ہی خشیت تھی، ہم سے ہی وہ ڈرتے تھے۔ اللہ تقدس و تعالی نے آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جب ان سے غلطی سرزد ہو گئی تو انہوں نے کس طرح رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے خالق، مالک، رازق، مدبر، ہم سے غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام۔ یہ وہ دعا ہے جب انہوں نے پڑھی، رب ذوالجلال نے ان کی توبہ قبول کی۔ جو اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، واسطے سے انہوں نے دعا کی تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ بات بالکل بہتان ہے، جھوٹ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت روایت ہے جسے تمام محدثین نے موضوع قرار دیا ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح دوستو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، گھر کس کا؟ اللہ کا۔ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ جب گھر تعمیر ہو گیا تو دونوں باپ بیٹے نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، کس چیز کی؟ شرف قبولیت کے لیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہم سے یہ قبول فرما، یہ قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے جناب زکریا علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هنالك دعا زکریا رب هب لي من لدنك ذرية طیبة انك سمیع الدعاء۔ زکریا نے رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر، بے شک تو دعا قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمارے سامنے ایوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، جب وہ ایک تکلیف میں مبتلا ہوئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو مجھ پر رحم فرما، تو درگزر کرنے والا ہے، تقدس و تعالی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کے قصے میں غور کیجئے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، واقعہ معروف ہے، سب جانتے ہیں، وہاں اندھیرے میں انہوں نے کسے پکارا؟ قرآن یہ چیز ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس نے اندھیروں میں پکارا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں انہوں نے پکارا، اس بات کا اقرار و اعتراف کیا، اللہ تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے ہر شے سے، میں ہی جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ میری پکار کو سن لے۔ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس کی پکار کو سنا، قبول کیا اور انہیں وہاں سے نجات دی، اسی طرح ہم تمام اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، اللہ جل وعلا نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو دیگر نیک اللہ کے بندے گزرے ہیں، ان کے متعلق ارشاد فرمایا، جیسا کہ اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے قوم سے بالکل جدا ہو کر، قوم اور شرک سے بیدار ہو کر، جدائی اختیار کر کے
غار کے اندر آ کر پناہ لی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا حب لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کر، ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کر۔ اسی طرح سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں رب ذوالجلال نے جو نیک بندے ہیں اللہ کے، اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں، ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال سے کیا مانگتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں اہل تقوی کا امام بنا۔ یعنی ہماری جو رعایا ہیں، ہمارے گھر کے جو افراد ہیں، انہیں تقوی عطا کر اور ہمیں ان کی قیادت یعنی ان کی امامت عطا کر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے اور ہر کوئی اپنی رعایا پر مسئول ہے، اس سے قیامت کے دن ان کی بابت سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، یہ جو واقعات، یہ جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، بتلانا مقصود یہ ہے کہ کس طرح رب ذوالجلال نے اہتمام کے ساتھ انبیاء کی، اتقیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی دعائیں ذکر کی ہیں، جیسی انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب کی بارگاہ میں تذلل اختیار کیا، عاجزی انکساری اختیار کی۔ میرے بھائیو، اللہ جل وعلا نے ہمارے سامنے انبیاء سابقین اور دیگر صالحین کے جو واقعات بیان کیے ہیں، دراصل اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے تذکیر کا پہلو ہے کہ اے امت محمد، سیکھو، سمجھو، یہ تمہارے لیے ترغیب ہے، تمہارے لیے ترہیب ہے، تمہارے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان امور میں تم ان امور کو اختیار کرو جس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ اسی طرح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غور کیجئے، جب دعوت کا پیغام لے کر انسانیت میں سب سے بڑے کافر کے پاس جا رہے ہیں اور ساتھ ان کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی رب کی بارگاہ میں دامن پھیلایا، التجا کی، کیا؟ رب شرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے معاملے کو آسان بنا دے۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں اللہ نے جو ہمارے سامنے انبیاء کی بیان کی ہیں، میرے بھائیو، رب ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے تقدس و تعالی کہ دیکھو کس طرح وہ لوگ اتنا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود میرے سامنے تذلل، عاجزی، انکساری اختیار کرتے اور کس طرح ڈر ڈر کر مجھے پکارتے، مجھ سے دعائیں کرتے اور مجھ ہی سے امیدیں رکھتے، کیونکہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تقدس و تعالی اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آئِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ شاید فرمایا کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے، جب وہ بے قراری میں، بے چینی میں اسے پکارتا ہے اور اس کی مشکل کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اقتدار عطا کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا آئِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں کہ وہ لوگوں کی پکار سنے، لوگوں کی مشکلیں حل کرے، بے قرار کو قرار دے، بے چین کو چین دے، مشکل زدہ کی مشکل کو دور کرے؟ کوئی ہے؟ تم بہت کم ہی نصیحت پکڑتے ہو، سب کچھ جانتے ہو کہ اس کائنات میں ہر شے کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے، ایک اللہ کے پاس ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا
امام الانبیاء سے کہلوایا جو اس کائنات میں علی الاطلاق تمام مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے اشرف ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ مخلوقات میں کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان نہ آپ کے مقام کو پہنچ سکا ہے اور نہ پہنچ سکے گا۔ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز محشر کے میدان میں تمام ملائکہ، روح الامین جبریل علیہ السلام اور دیگر تمام ملائکہ کتاریں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی بات نہیں کرے گا مگر جسے اللہ اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ رب سے گفتگو کیجئے، آپ تمام انسانیت کے والد ہیں، باپ ہیں، آپ رب سے کلام کریں۔ آدم معاذرت کر لیں گے، نوح معاذرت کر لیں گے، ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت معاذرت کر لے گی، اسی طرح موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء علیہم السلام معاذرت کر لیں گے۔ پھر لوگ محمد رسول اللہ سید ولد آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سید ولد آدم ہیں، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ کی رب نے ہر شے معاف کر دی ہے، آپ رب سے گفتگو کیجئے، رب کی بارگاہ میں التجا کیجئے، دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال حساب شروع کرے، جنت والے جنت میں چلے جائیں، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں، لوگوں کو موقف کے کرب سے نجات مل جائے۔ اس وقت جب کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی تمام مخلوقات میں، اس وقت امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا۔ اس وقت رب ذوالجلال تقدس و تعالی، عظمت کا مالک، عالی شان کبریائی والا تقدس و تعالی، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ایسی ایسی تسبیحات القا فرمائے گا۔ ان تسبیحات کو رب ذوالجلال کے علاوہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ ان تسبیحات کے ذریعے امام الانبیاء اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، شان، عظمت، جلالت بیان کریں گے۔ پھر رب ذوالجلال جب چاہے گا حکم دے گا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، اے محمد علیہ السلام، سر اٹھائیے، واسأل تعطى واشفع تشفع، سوال کیجئے عطا ہوگا، شفاعت کیجئے ہوگی۔ تو یہاں بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال آپ سے کہلوا رہا ہے تاکہ دنیا والے خبردار ہو جائیں، دنیا والے اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کائنات کے کسی معاملے میں، اس کون میں، اس دھرتی میں کسی کے پاس ایک ادنا سا بھی تصرف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس تصرف ہوتا تو محمد رسول اللہ کے پاس ہوتا، لیکن رب نے اپنے پیغمبر سے کہلوا دیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس رب کے خزانے ہیں، میں نہ ہی غیب جانتا ہوں، میں تو وحی کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے کہلوایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پیارے رسول علیہ السلام، آپ کہہ دیجئے، اے اللہ
ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تو ہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو ہی اس کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے۔ تو جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے ملکیت بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جب تو مالک چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جب مر جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے، اندازہ کیجئے کہ انسان کی ملکیت، انسان کی بادشاہت، انسان کی یہ تکبرانہ باتیں کتنی محدود ہیں۔ روح اور جسم کا تعلق ٹوٹتے ہی سب سے پہلی چیز جو اسے سلب کر لی جاتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ کوئی بادشاہ ہو، کوئی غریب ہو، امیر ہو، سب کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ میت، میت، جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، میت لے کر چلو، میت لے کر بیٹھو، میت کو قبر میں اتارو، میت کو غسل دو۔ اللہ اکبر۔ کوئی نام سے نہیں پکارتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ عامر کو غسل دو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ احمد کو غسل دو، سب یہ کہتے ہیں کہ میت کو غسل دو۔ جنازہ تیار ہے، جنازہ قبرستان تک پہنچ گیا، ہر شے ختم۔ کیوں؟ کہ بادشاہت اس اللہ کے لیے ہے، جل وعلا کے لیے۔ محشر کے میدان میں جب ساری خلق وہاں ہوگی، ساری خلق وہاں ہوگی، اللہ تقدس و تعالی آواز دے گا، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، سب چپ، خاموش، کسی کے پاس جرت نہیں ہوگی کوئی کلمہ اپنی زبان سے نکال سکے۔ پھر ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ غالب کی بادشاہت ہے جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر وہ قابض ہے جل وعلا، ہر شے اس کی مخلوق ہے، ہر شے پر اسی ہی کا تسلط ہے تقدس و تعالی کا۔ تو اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ہر قسم کی بادشاہت تیرے لیے ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تحت لے لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی ہر شے پر قادر ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں ٹھہرایا، وہ اس چیز سے پاک ہے، اور ہر شے اسی ہی کی ملکیت ہے، کوئی اس کے ملک میں اس کا شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کی سلطنت میں اس کا کوئی حمیتی ہے۔ آپ اپنے رب کی کبریائی عظمت بیان کرتے رہیے۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس کائنات میں کسی مخلوق کے پاس ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اگر کوئی اختیار ہوتا تو امام الانبیاء کے پاس ہوتا، جو سید ولد آدم ہیں علیہ السلام، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں علیہ السلام۔ لیکن رب ذوالجلال نے آپ سے بھی کہلوایا۔ سنیے قرآن کریم کی آیات۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام سے اقرار و اعتراف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ کہہ دیجئے، اس بات کا اعلان کر دیجئے تاکہ دنیا والوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا تو میں کثرت سے بھلائی جمع کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ بات اللہ جل وعلا نے کس سے کہلوائی ہے؟ امام الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بھائیو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب ذوالجلال یہ کہلوا رہا ہے
کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیجئے جو اس کائنات میں علی الاطلاق مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل و اشرف ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ان سے رب یہ کہلوا رہا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان فرما دیں تاکہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں محمد رسول اللہ، میرا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے عند اللہ تقدس و تعالی، لیکن میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اسی لیے امام الانبیاء نے اپنی لبت جگر بیٹی فاطمہ سے کہا، کیا کہا؟ یا بنتی عملی انی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میری بچی عمل کر، میری بچی عمل کر، کل قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ابو طالب ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دینے والا، آپ کی پرورش کرنے والا، آپ کی حمایت کرنے والا، حالت کفر پر مر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ یہ اسلام لے آئے۔ حبشہ سے آیا ہوا بلال اسلام لے آیا، روم سے آیا ہوا صہیب اسلام لے آیا، فارس سے آیا ہوا سلمان اسلام لے آیا، لیکن اگر اسلام کی دولت نصیب نہ ہوئی تو نبی کے حقیقی چچا، باپ کے سگے بھائی ابو طالب کو نہ ہوئی۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، میرے رسول آپ اپنی چاہت سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسے ملتی ہے جس کے لیے رب ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے، اور ہدایت پانے والے سینوں کو رب خوب جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں نے یہ جو شرح، یہ جو تفصیل آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کی ہے وہ اس لیے تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات میں مخلوقات میں سے کسی کے ہاتھ میں ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس ایک ذرے کا اختیار ہی نہیں تو پھر اسے پکارنا کیسے، اس سے دعائیں کرنا کیسے، اس سے سوال کرنا کیسے؟ ما فوق الاسباب، بتلائیے۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ اللہ حی لا یموت کو، جس کا یہ فرمان ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ توکل کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے کبھی موت نہیں۔ اس تقدس و تعالی کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، جو اپنے لیے نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، ان کو پکارتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ دعا بڑی عظیم عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اسے محبوب رکھتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خالق کی شان ہے۔ جو خالق سے مانگے خالق خوش ہوتا ہے، جو مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلائے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، مخلوق اسے نفرت کرتی ہے۔ کیا یار اس نے تماشا بنایا ہوا ہے؟ ہر ٹائم مانگتا رہتا ہے، ہر ٹائم مانگتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فآتیت کل واحد مسألته، اے میرے بندو، تم سب، تمہارے پہلے، تمہارے آخری، آدم سے لے کر علیہ السلام، اور دنیا میں آنے والا آخری انسان اور تمام جنات، سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ، بیک وقت مجھ سے سوال کرو، میں ہر کسی کی پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا، اور ہر کسی کو اس کی طلب عطا کروں گا۔ عطا کرنے کے بعد میری ملکیت میں، میرے خزانوں میں
اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی ڈال کر سمندر سے نکال لی جائے، اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، جس رب کی یہ شان ہے، جس رب کا یہ مقام ہے تقدس و تعالی کا، جس کی عطا بڑی وسیع ہے، جس کی عطا بڑی وسیع ہے جل وعلا کی، جو مانگنے والوں پر خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتے ان سے ناراض ہوتا ہے، اس رب کو چھوڑ کر ہم کہیں اور جائیں، اللہ المستعان۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، دعا کی اہمیت کو سمجھیے، یاد رکھیں کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی نبوت نازل ہونے کے بعد ہر معاملے میں امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، قولاً و عملاً، کہ ہم نے ہر شے کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ ہر شے کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے۔ اگر کسی نے پناہ طلب کرنی ہے تو اللہ کی، اگر کسی نے رزق طلب کرنا ہے تو اللہ سے، اگر کسی نے اولاد طلب کرنی ہے تو اللہ سے، صحت طلب کرنی ہے تو اللہ سے، شفا طلب کرنی ہے تو اللہ سے، فراغی طلب کرنی ہے تو اللہ سے، برکت طلب کرنی ہے تو کس سے؟ اللہ سے۔ آپ نبی علیہ السلام کی دعاؤں پر غور کریں، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، وہاں بھی آپ نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ کس طرح تم نے رب کی پناہ طلب کرنی ہے۔ کن سے؟ جنات سے۔ ارشاد فرمایا کہ کہو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں بھی تم نے رب کو پکارنا ہے، رب کی پناہ طلب کرنی ہے۔ گھر میں داخل ہوئے ہو، کیا کہو؟ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر۔ اپنے گھر والوں کو سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلامتی کی، برکت کی اور رحمت کی دعا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ۔ جب تم یہ اعمال کرو گے، یہ دعائیں پڑھو گے، شیاطین تمہارے گھر میں نہیں ٹھہر سکتے، شیاطین تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے۔ اللہ اس کھانے کو، اس پانی کو بابرکت بنا دے گا۔ جب تم اپنی بیوی کے قریب جاؤ ہم بستری کے لیے، اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر نے امت کو دعا سکھلائی ہے اور فرمایا کہ جو ہم بستری سے پہلے اس دعا کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس ہم بستری سے جو اولاد عطا کرے گا، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور فرمایا جو گھر سے نکلتے وقت یہ کہہ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے کفایت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ شیاطین، جنات اس کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ اللہ کے پیغمبر نے سونے کی دعا سکھلائی، نیند سے بیدار ہونے کی دعا سکھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ سے کہا، اللہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا نہ بھولنا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری تائید کر، میری مدد کر، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، میں تیرا شکر بجا لاؤں اور اچھے طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غموں سے، پریشانیوں سے، عاجزی سے، سستی سے، قرض سے، دشمن کے غلبے سے، ان تمام امور سے محفوظ رہنے کی ایک دعا سکھلائی ہے۔ کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اسی طرح جب ہم نماز کی آخری تشہد میں درود ابراہیمی سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قولاً و عملاً امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں: جہنم کے عذاب سے، عذاب قبر سے، دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم رب ذوالجلال کی پناہ طلب کریں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کے اندر بھی
دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طلب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ لوگ غور کریں کہ کس طرح پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے رب سے سوال کریں، رب کو پکاریں، رب کی پناہ طلب کریں، رب سے استعانت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے کچھ باتیں مجھے تعلیماً ارشاد فرمائی، سمجھاتے ہوئے، بتلاتے ہوئے کہا کہ بچے جب بھی پکار تو اللہ کو پکار، جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے دے کہ وہ مخلوقات میں سے کبھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا بھی سوال اللہ سے کرو، اللہ سے مانگو۔ دیکھیں میرے بھائیوں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ تربیت دے رہے ہیں، یہ ترغیب دے رہے ہیں، قولاً و عملاً، کہ تم نے ہر چیز اللہ سے طلب کرنی ہے، اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں تذلل، عاجزی، انکسار اختیار کرتے ہوئے اسی ہی سے سوال کرنا ہے۔ مخلوقات میں کسی سے کچھ نہیں مانگنا، نہ ہی کسی کے پاس کچھ ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو دے سکتا ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، چنانچہ اللہ کے ساتھ تم کسی اور کو مت پکارو۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ ہی کو پکارو، اسی ہی سے سوال کرو پورے اخلاص کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ دعا بڑی عظیم جلیل القدر عبادت ہے۔ آئیے دوستو دعا کے مفہوم کی طرف۔ دعا یدعو، پکارنا، التجا کرنا، ندا دینا، آواز دینا، بلانا، کس چیز کے لیے؟ جلب خیر کے لیے، خیر حاصل کرنے کے لیے، یا رفع شر کے لیے، یا دفع شر کے لیے۔ اب آپ مجھے بتلائیں خیر حاصل کرنے کے لیے یا شر کو دور کرنے کے لیے یا شر ٹالنے کے لیے کس کو پکارا جائے؟ کون ہے جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر طرح سے اکمل اور مکمل طریقے سے کہ انسان کو خیر عطا کرے، انسان کو شر سے محفوظ رکھے، اور اگر کسی پر شر آ گیا ہے تو اسے دور کر دے؟ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ کے پاس۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس بات کی خبر دی ہے کہ ہر خیر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر شر کو ٹالنے والا ہے، خلق کو شر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان پر غور کر لیجئے کہ نبی علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ خیر کا، اور رب کی پناہ طلب کرتے ہیں کس چیز سے؟ شر سے، ہر شے کے شر سے، حتیٰ کہ اپنے نفس کے شر سے رب کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ یہ تعلیم اللہ کے رسول نے قولاً و عملاً اپنی امت کو بھی دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہم فاستہدونی اہدیکم، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہم فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہم فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو، تم سب کے سب برہنہ ہو
جسے میں لباس پہناؤں مجھ سے ہی لباس طلب کرو۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، میرے سوا اور کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جو رب یہ فرما رہا ہے، ہدایت دینے والا میں، کھانا دینے والا میں، کپڑا دینے والا میں، گناہ معاف کرنے والا میں، پھر ہم رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف کیوں التفات کریں، کسی اور کو کیوں پکاریں؟ اور اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ اعلان کر دیجئے، امام الانبیاء آپ اعلان کر دیجئے، اے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام گناہ بخشنے والا ہے، وہ تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، دعا کی اہمیت کو سمجھیے، دعا کے مفہوم کو سمجھیے۔ یہ کسی کے لیے قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ وہ رب ذوالجلال کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، کسی اور سے طلب کرے، کسی اور کو ندا دے ما فوق الاسباب، جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا۔ میرے بھائیو، کمال توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرے، کیونکہ ہر شے کا اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ ہر شے سے پناہ دینے والا اللہ ہے، ہر عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جل وعلا زندگی دینے والا، موت دینے والا، اولاد دینے والا، صحت دینے والا، شفا دینے والا، اللہ جل وعلا ہر شے عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر معاملے میں رب سے سوال کیا کریں، رب کو پکارا کریں، رب سے مانگا کریں۔ رب ذوالجلال کی عطا بڑی وسیع ہے۔ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، مجھ پر توکل کریں، تاکہ میں ان کو ہدایت دوں، تاکہ یہ لوگ کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ جس رب کی عطا اتنی عظیم اور اتنی وسیع اور اتنی کشادہ ہے، ہم اس رب کا در چھوڑ کر کیوں کسی اور کے سامنے جا کر جھکیں؟ اسأل اللہ العافیہ والسلام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔